اردو زون 24 میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ حویلی کے صدر دروازے سے جیسے ہی قدم پڑا تو سناٹے نے خود کو مزید گہرا کر لیا۔ ہوائیں جو لمحہ بھر پہلے بے پرواہ چل رہی تھیں اب سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ برآمدے کے فنوں سے گرتی زرد روشنی نے جیسے اسے مخصوص انداز میں خدائی نور میں نہلا دیا ہو۔ وہ مرد جو صرف نام سے نہیں وجود سے بھی حکمرانی کرتا تھا، لمبا، متناسب، پتھر پر تراشی ہوئی مانند جسامت، 6.5 فٹ کے قد پر، شانہ بشانہ کشادگی ایسی کہ جیسے قدرت نے ہر زاویہ غرور میں تراشا ہو، کاندھوں پر پھیلا کالا ریشمی شال جسے وہ لاپرواہ اردو زون 24 میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ حویلی کے صدر دروازے سے جیسے ہی قدم پڑا تو سناٹے نے خود کو مزید گہرا کر لیا۔ ہوائیں جو لمحہ بھر پہلے بے پرواہ چل رہی تھیں اب سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ برآمدے کے فنوں سے گرتی زرد روشنی نے جیسے اسے مخصوص انداز میں خدائی نور میں نہلا دیا ہو۔ وہ مرد جو صرف نام سے نہیں وجود سے بھی حکمرانی کرتا تھا، لمبا، متناسب، پتھر پر تراشی ہوئی مانند جسامت، 6.5 فٹ کے قد پر، شانہ بشانہ کشادگی ایسی کہ جیسے قدرت نے ہر زاویہ غرور میں تراشا ہو، کاندھوں پر پھیلا کالا ریشمی شال جسے وہ لاپرواہی سے اوڑھے ہوئے تھا، اور اس کے نیچے آستینیں چڑھی ہوئی سفید کڑک کاٹن کی قمیض جس کا اوپری بٹن کھلا تھا۔ گردن سے لے کر سینے تک کی وہ ابھری ہوئی رگیں جیسے غصے، غلبے اور غیرت کو چپ چاپ بیان کر رہی ہوں۔ چہرہ ایک مجسمہ جو نرمی اور سختی دونوں کا عکس تھا۔ چھوٹی تراشی ہوئی داڑھی، دہانے پر جمی وہ مخصوص تیکھی مسکراہٹ جس میں وحشت اور کشش ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور آنکھیں وہ گرے رنگ کی 2 پتھریلی جھیلیں جن میں نہ کچھ تیرتا تھا نہ کچھ ڈوبتا، بس ایک گہری سنسان خاموشی تھی جو دھمکی سے زیادہ دعوت لگتی تھی، مگر وہ دعوت جس کا اختتام ہمیشہ بربادی پر ہوتا تھا۔ وہ چلتا تھا تو زمین بھی سانس لینا بھول جاتی، اس کے قدموں کی چاپ میں طاقت اور خفقان تھا، جیسے وہ انسان نہیں کسی خان قبیلے کی تاریخ ہو جسے پڑھتے نہیں محسوس کیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ شخص نہیں غرور کی چلتی پھرتی شکل لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں جمی ٹھنڈی وحشت، لبوں پر کھیلتا مسکراہٹ جیسا زہر، اور رگوں میں دوڑتا انتقام۔ وہ حازم خان زادہ تھا جسے لوگ نام سے نہیں اس کی دہشت سے پہچانتے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے لفافے کو دیکھا۔ زرش خانم کے دستخط شدہ طلاق نامے نے جیسے اس کے اندر کچھ رون ڈالا تھا۔ کچھ ٹوٹا نہیں تھا، سب کچھ راکھ ہو چکا تھا، مگر وہ راکھ جس سے غرور کا ایک اور مجسمہ جنم لیتا ہے۔ کہکا اس کے لبوں پر بکھرا، مگر وہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی، وہ ہنسی اس مرد کی تھی جسے ایک عورت نے رد کر دیا تھا۔ طلاق، اس نے خود سے کہا جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا ہو۔ زرش ولید خان مجھے طلاق دے گی؟ لفظوں میں زہر تھا، سینے میں پھیلی آگ کو وہ الفاظ کے ذریعے باہر نکال رہا تھا۔ وہ زرش ولید خان، وہ زرش ولید خان جس نے مجھے پانے کے لیے، مجھے جلانے کے لیے خود کو زمانے کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا، جو اپنے حیا کے پردے تک اتار پھینک آئی تھی، جو اس بے جوڑ بے جان نکاح کو بھی تقدیر کا فیصلہ مان کر میرا نام اپنی پیشانی کا غرور سمجھتی تھی، جو میری تلخیوں، میرے ستم، میری لا تعلقی کو بھی اپنا نصیب مان کر خاموشی سے سہتی رہی۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ زرش، آج وہ زرش مجھے ٹھکرا رہی ہے، مجھے، حازم خان زادہ کو۔ وہ عورت جس کی خاموشی میں بھی میرا نام دھڑکتا تھا، آج میرے وجود سے انکار کر رہی ہے۔ میں وہ نہیں جسے کوئی عورت چھوڑ دے، میں تو وہ ہوں جس کے نام کی مالا جپنے کے لیے عورتیں اپنی تقدیروں سے لڑتی ہیں، اور وہ زرش جو خود میری دی ہوئی خاک کو سجدے کرتی رہی، آج سر اٹھا کر میرے سامنے انکار کر رہی ہے، مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں وہ مرد نہیں جسے عورت چھوڑ جائے، میں تو وہ طوفان ہوں جو عورت کو یا تو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا ہے یا اسے فنا کر دیتا ہے۔ اس نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں مسلا جیسے کاغذ نہیں زرش کا غرور مٹا دینا چاہتا ہو۔ زرش، تم نے مجھے طلاق نہیں بھیجی، تم نے میری مردانگی، میری انا، میری سلطنت کو للکارا ہے، اور میں وہ شخص نہیں جو للکار برداشت کرے۔ میز پر زور سے مکہ مارا، سجی سوری میز بکھر گئی، شیشے کا گلدان زمین پر ٹوٹا جیسے اس کی برداشت بھی ٹوٹ چکی ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم آزاد ہو گئی کہ تم میرے نام سے نکل کر اپنے نام کی دنیا میں جینے لگو گی؟ نہیں زرش، تم میرے نام سے نہیں نکلی، تم نے میرے غرور کو جلایا ہے، اور میں وہ شعلہ ہوں جو جلنے سے پہلے سب کچھ جلا دیتا ہے۔ خاموشی اس حویلی پر چھا گئی،
مگر یہ خاموشی نہیں تھی، خطرے کا سناٹا تھا۔ اور دوسری طرف زرش آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سفید لباس میں ملبوس، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر سنجیدگی، مگر ایک عجیب سی طاقت اس کی خاموشی میں چھپی ہوئی تھی۔ میں اب وہ زرش نہیں رہی جو صرف برداشت کرتی تھی، اب میں وہ زرش ہوں جو اپنے حصے کا درد سمیٹ کر اپنا فیصلہ خود کرتی ہے۔ خان، میں نے آپ کو اس بے جوڑ رشتے کے باوجود بھی اپنی قسمت سمجھ کر آپ کو ایک محرم کی طرح چاہا، اپنی ہستی آپ پر وانے کو تیار ہو گئی، لیکن آپ نے صرف اپنی انا کو چاہا۔ اب اگر آپ مجھے پانے کے لیے دنیا بھی جلا دو تو ابھی میں آپ کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنی انگلی سے وہ آنسو صاف کیا جو نرمی سے اس کے گال پر لڑک آیا تھا، پھر آہستہ سے بولی۔ رات کی خاموشی حویلی کی دیواروں سے لپٹ کر سناٹے کو مزید بھاری کر رہی تھی۔ چاندنی صحن پر چھن کر پڑ رہی تھی، جیسے کسی زخمی دل پر سفید مرہم رکھ دیا ہو۔ زرش دبے قدموں حویلی کے پرانے گوشے کی طرف بڑھی، وہی گوشہ جہاں کبھی زندگی نے سانس لینا سکھایا تھا، اور آج وہی زندگی کسی خوفناک سمجھوتے کی دہلیز پر کھڑی تھی، اور وہ سامنے کھڑا تھا۔ دھواں اڑاتی سگریٹ کی راکھ اس کے سیاہ کوٹ پر گرتی جا رہی تھی، سفید شلوار قمیض پر سلیقے سے جمایا کوٹ، ماتھے کی باریک شکنیں اور آنکھوں میں وہی گرے رنگ کی یک وحشت جو ہمیشہ اس کے سامنے زرش کا وجود جلا دیتی تھی۔ زرش نے سرخ چادر میں خود کو لپیٹ رکھا تھا، لیکن وہ لرز رہی تھی، باہر سے نہیں، اندر سے۔ بالآخر آ ہی گئی، اس کے لہجے میں وہی زہر گھلا طنز تھا۔ زرش خاموش رہی۔ حازم آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، اس کے سامنے رک کر جھکا، سگریٹ زمین پر پھینک کر جوتے تلے مسل دیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے چھوڑ چکی ہو، اس نے چہرہ قریب لا کر سرگوشی میں کہا، لیکن شاید تم بھول گئی ہو زرش، میں وہ مرد ہوں جو اپنی مرضی کے بغیر نہ کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتا ہے اور نہ جانے۔ زرش نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ آپ کیا چاہتے ہیں اب مجھ سے؟ آواز میں لرزش تھی، مگر لہجہ اب بھی تھوڑا مضبوط۔ سیدھی سی بات ہے، یا تو تم واپس میری زندگی میں آ جاؤ زرش، یا پھر میں ان ہاتھوں کا کاٹ ڈالوں گا جنہوں نے تمہیں میرے اختیار سے نکلنے کی جرت کی۔ حازم کی آنکھوں میں شعلے لپکے۔ زرش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ حازم کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے بھائی، جن کے کندھوں پر تمہاری غیرت کا بوجھ ہے، جنہوں نے تمہیں مجھ سے چھین کر خود کو مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، میں انہیں ختم کر سکتا ہوں زرش۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی سانسیں رک گئی ہوں۔ زرش کا دل سینے میں بجنے لگا، تیز تیز تر، اور پھر جیسے دھڑکن گونج بن کر کانوں میں برسنے لگی۔ آپ پاگل ہو چکے ہو۔ نہیں زرش خانم، میں نفرت میں اندھا ہوں، اور نفرت جب انا پرست ہو تو یا نفرت پا لیتا ہے یا دنیا جلا دیتا ہے۔ وہ زرش تھی، زخموں سے لٹی، مگر اب بھی آنکھوں میں شعلہ لیے، اور وہ حازم خانزادہ جس کا غرور اس کے لہجے سے ٹپک رہا تھا، جیسے وہ مرد نہیں، اختیار کی مجسم تصویر ہو۔ خاموش راہداری میں صرف ان دونوں کی سانسیں گونج رہی تھیں۔ دیوار پر لٹکا پرانا لالٹین دھواں دے رہا تھا، جیسے ماحول بھی ان دونوں کی نفرت سے گھٹ رہا ہو۔ زرش نے نظریں ملا کر کہا، ہم دونوں کے درمیان کبھی کچھ تھا ہی نہیں حازم خانزادہ، نہ محبت نہ احساس، صرف تمہاری ظالمانہ ضد اور میری مجبوری تھی۔ حازم کے چہرے پر ایک تلخ قہقہ ابھرا۔ اور یہی میری طاقت ہے زرش، میں تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ میرے جیسا مرد محبت کر ہی نہیں سکتا، مالک بنتا ہے، اور جسے ایک بار اپنی ملکیت مان لے اسے چھوڑنا اس کے خون میں گناہ ہوتا ہے۔ زرش نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حازم کے مضبوط قدم اب مزید مضبوط ہو چکے تھے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تمہاری سانسیں مجھ سے نفرت کرتی ہوں یا مجھ پر لعنت بھیجتی ہوں، تمہیں میرے نام سے آزادی چاہیے یا موت، لیکن یہ تو طے ہے، تم میرا اختیار بن چکی ہو زرش خانم۔ زرش کا چہرہ سخت ہو گیا اور آواز پتھر جیسی تھی۔ میں آپ کے وجود سے نفرت کرتی ہوں حازم خانزادہ، آپ کی آنکھوں کے شفاف رنگ سے، آپ کے غرور سے، آپ کی اس بیمار ذہنیت سے۔ حازم نے اپنے کوٹ کی جیب سے کالی موتی دار تسبیح نکالی اور اس کے موتیوں کو مروڑتے ہوئے بولا، نفرت اچھی ہے زرش، کم از کم مردہ جذبات سے بہتر ہے۔ محبت ایک بار ہوتی ہے، لیکن نفرت وہ روز ایک نیا رنگ بدلتی ہے، اور مجھے یہی رنگ پسند ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ زرش کو لگا ہوا اس کی سانسیں بھی قید ہو گئی ہوں۔ تمہارا یہ بھاگ جانا، طلاق مانگنا اور مجھے ٹکرانا، یہ سب کچھ صرف تمہاری نادانی ہے۔ تم بھول گئی زرش، میں حازم خانزادہ ہوں، جسے ایک عورت کی نہیں سے زیادہ کچھ نہیں جلتا، اور میں وہ شخص ہوں جو اگر نہ چاہے تو تمہارے بھائیوں کی دنیا اندھیر کر سکتا ہے، ان کی ہر سانس کو تمہارے فیصلوں کا قرض بنا سکتا ہے۔ زرش کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں آپ کے پاس اب کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے بس ہولے سے سر ہلایا۔ مت آؤ، لیکن اپنے بھائیوں کو الوداع ضرور کہہ دو، کیونکہ جو عورت میرا اختیار رد کرے
اس کی دنیا کا سکون میں اپنی جیب میں قید کر لیتا ہوں۔ وہ واپس مڑا اور جاتے جاتے بس ایک جملہ چھوڑ گیا، یہ عشق نہیں ہے زرش، یہ جنگ ہے، اور میں ہارنا نہیں جانتا۔ حازم نے آخری بار کیا۔ سوچ لو زرش خانم، یا تم واپس آ جاؤ یا تمہیں اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوگا کہ میری نفرت صرف اختیار سے بندھی ہے۔ وہ واپس پلٹا، سیاہ کوٹ میں ملبوس، جلتا ہوا غرور، پاؤں تلے عزتیں رونجتا ہوا۔ وہ جا چکا تھا، لیکن زرش کی آنکھوں کے آگے اس کے الفاظ تا حیات لکیر بن چکے تھے۔